السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا اردو لیکچر ہے برائے جماعت ہفتم، جس میں ہم الفاظ اور ان کے استعمال کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں بھی آپ نے الفاظ اور ان کے استعمال کے بارے میں سیکھا تھا اور آپ کو ورک شیٹ ملی تھی کرنے کے لیے۔ اب اسی کا باقی حصہ جو ہے وہ آپ کا ہے، جس میں آپ الفاظ اور ان کے استعمال کے بارے میں سیکھیں گے اور پھر اس کے بارے میں آپ کام کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں الفاظ اور ان کا استعمال۔ بعض الفاظ لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اعراب کی تبدیلی سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلا جیسے ہم لکھتے ہیں بلا، تو ہم اس کو جب تک ہم اس پہ اعراب نہیں لگاتے ہم اس کو کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بلا، 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 بلا۔ لیکن جب ہم اس پر اعراب لگا دیتے ہیں، جیسے زیر لگا دی اور تشدید لگا دی اور زبر لگا دی، تو یہ بن جائے گا بلا اور بلا۔ لیکن اگر ہم اس کے اوپر پیش لگا دیں گے اور لام کے اوپر زبر لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا بلا، بلانا، یعنی کہ ایک ہی لفظ کو ہم اعراب بدل کر اس کے کتنے ہی میننگز میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے الفاظ اور ان کا استعمال۔ چلیے اب دیکھتے ہیں۔ نردبان پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ صفحہ نمبر ہے آپ کا 75 یعنی کہ 75، جس میں آپ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور الفاظ کے بعد آپ نے ایک آپ کا حصہ بنا ہوا ہے جس میں آپ نے اعراب والے الفاظ یعنی کہ انہی الفاظ کو دوبارہ لکھنا ہے اعراب لگا کر، اور پھر آگے ان کے جملے بنانے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں بھی آپ یہ کام کر چکے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اس میں دام۔ دو دام لکھے ہوئے ہیں جس میں آپ الفاظ پہ اعراب لگائیں گے۔ ایک آپ اعراب لگائیں گے دام یعنی کہ قیمت، یعنی کہ آج کل پھلوں کے دام بہت بڑھ گئے ہیں۔ دال کے اوپر آپ زبر لگائیں گے، الف کے اوپر جزم اور میم کے اوپر بھی جزم۔ دوسرا دام آپ بنائیں گے کہ دام میں پھنسا لیا، یعنی کہ اپنے چنگل میں پھنسا لیا۔ ایک دھوکے باز نے علی کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے دام میں پھنسا لیا، یا کسی دھوکے باز کے دام میں پھنس کر علی نے اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ اگلا لفظ ہے جی آپ کا خلق ہے۔ دو خلق ہیں، ایک آپ بنائیں گے اس کے اعراب لگیں گے خلق ہے، خے کے اوپر پیش، لام کے اوپر جزم اور کاف کے اوپر بھی جزم، خلق، یعنی کہ ہمیں اچھے خلق کا مظاہرہ کرنا چاہیے یا ہمیں اپنے خلق کو سنوارنا چاہیے۔ خلق ہوتا ہے اخلاق۔ اور دوسرا ہے خلق۔ خلق مطلب تخلیق کیا گیا۔ خلق، خے کے اوپر زبر، لام کے اوپر جزم اور کاف کے اوپر بھی جزم۔ ہمیں خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے جی چوری۔ اس کو آپ ایک اعراب لگا سکتے ہیں چوری۔ چے کے اوپر زبر لگائیں گے آپ اور واو کے اوپر جزم، رے کے نیچے لگائیں گے آپ زیر اور یہ کے اوپر بھی آپ جزم لگائیں گے، چوری۔ تو آپ اس کا چوری، میرے پیسے چوری ہو گئے یا میرے ساتھ والے گھر میں چوری ہو گئی، جو بھی چوری کا آپ جملہ بنانا چاہیں۔ اگلا لفظ بنائیں گے چوری۔ چوری، وہ جو چوری روٹی کو توڑ کر وہ جو چوری سی بنائی جاتی ہے، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، یہ وہ والی چوری ہے۔ چے کے اوپر آپ پیش لگائیں گے چو، واو کے اوپر جزم، کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، رے کے نیچے زیر اور یہ کے اوپر جزم، چوری۔ مجھے چوری کھانا پسند ہے، یا میرا مٹھو جو ہے وہ چوری بہت شوق سے کھاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی ملک۔ اس میں بھی دو لفظ دیے گئے ہیں، آپ ایک پہ لگائیں گے ملک، میم کے اوپر پیش، لام کے اوپر اور کاف کے اوپر کوئی ساؤنڈ نہیں ہے تو وہاں پر آپ کے جزم لگے گا، کوئی حرکت نہیں ہے اس پر۔ ملک، پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اور ملک، میم کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر اور کاف کے اوپر جزم، ملک۔ ملک ہوتا ہے فرشتہ، کیونکہ ملک الموت جو ہے وہ انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا صفحہ نمبر 75 کا آدھا حصہ ہے۔ یہ اب آپ کو میں نے اعراب بتا دیے، آپ نے اعراب لگا کر جملے اپنی مرضی سے کوئی بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اور اگلا آپ دیکھیں ہیں باقی حصہ اس کا، نردبان صفحہ نمبر 75 کا ہی آگے ہے دیر۔ اس میں بھی دو لفظ دیے گئے ہیں آپ کے۔ سب سے پہلے ہم بنائیں گے دیر، یعنی کہ جو لیٹ ہو جانا۔ دال کے اوپر زبر ہے اور یہ اور رے کے اوپر جزم ہے، دیر۔
وہ آج اسکول دیر سے پہنچا یا اسے آ جاتے آتے دیر ہو گئی. آگے ہے جی دیر. دیر ہے، دال کے نیچے زیر ہے، یہ کے نیچے بھی زیر ہے اور رے کے اوپر جزم ہے. دیر ہے، اس میں ہے ہندو جو ہے وہ دیر میں پوجا کرتے ہیں. دیر ہوتا ہے مندر، یا ہندوستان میں بہت سے دیر ہیں. اب اگلا لفظ ہے آپ کا شیر. شیر ہے، ایک تو شیر ہی بنائیں گے آپ لائن ان کے شیر. شیر ایک گوشت خور جانور ہے. شیر کے اوپر زبر لگے گا اور باقی دونوں پہ جزم. اور اگلا لفظ ہے شیر. شیر ہوتا ہے دودھ. شین کے نیچے زیر اور باقی دونوں پہ جزم، جن کے جنت میں شیر کی نہریں بہہ رہی ہوں گی. اگلا لفظ ہے جی کرم. کرم مہربانی، یعنی کہ کاف کے اوپر زبر، ر کے اوپر زبر اور میم کے اوپر جزم. کرم. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم پر اپنا کرم کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ صحت مند زندگی عطا کی. اگلا لفظ ہے کرم. کرم آپ بنائیں گے کاف کے نیچے زیر، ر کے اوپر جزم اور میم کے اوپر بھی جزم. کرم کا مطلب ہوتا ہے کیڑے مکوڑے جراثیم. تو یہ برسات کے موسم میں بہت سے کرم پیدا ہو جاتے ہیں. اگلا لفظ ہے جی جلد. اس میں آپ ایک لفظ بنائیں گے جلد، یعنی کہ جلدی سے، اسے جلد از جلد اپنا علاج کروا لینا چاہیے. اور ایک بنائیں گے آپ جلد، یعنی کہ سکن. دونوں میں ہی ایک کے نیچے زیر جیم پہ زبر لگے گا اور ایک جیم کے نیچے زیر اور دونوں پہ جزم. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ لوگ نردبان پہ ہی یہ کام کرنا ہے آپ نے صفحہ نمبر 75 پر. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.